اکثر لوگ رزق میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو ہم پیسے کماتے ہیں، جو ہم چیزیں کھاتے پیتے ہیں، وہی رزق ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اچھی صحت ہے تو آپ کے لیے وہ رزق ہے۔ اگر شوہر اور بیوی میں آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد ہے تو یہ بھی ایک رزق کی قسم ہے۔ اگر آپ کے بچے ایسے ہیں جو آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقے کا رزق ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اچھے تھاٹس آتے ہیں، پازیٹیو تھاٹس آتے ہیں، نیگیٹو چیزیں کم آتی ہیں، تو یہ بھی ایک طریقے کا رزق ہے۔ جب ہم کسی سے بھی کہیں کہ آپ دعا کریں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، تو ہمیں یہ خود بھی جان لینا چاہیے ہماری نیک اولاد، ہمارے اچھی سوچ، ہمارا مال دولت، ہمارے اخلاق، ہماری صحت، یہ سب چیزیں رزق ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان گنت چیزیں رزق ہیں جس کو ہم آج کی تاریخ میں شاید رزق سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے رزق ایک بہت بڑی ٹرم ہے۔ جب ہم کسی سے کہیں کہ آپ دعا کریں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، تو یعنی اللہ تعالیٰ ہماری ہر ایک چیز میں، ہماری سوچ میں، ہماری اولاد میں، ہماری میاں اور بیوی کی محبت میں، ہماری سوچ، ہمارے علم، اس سب میں اللہ ہم کو برکت دے۔ رزق صرف وہ نہیں ہوتا جو پیسہ ہم کماتے ہیں یا پھر جو رزق ہم کھاتے ہیں، رزق یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس شاید بہت سارا پیسہ نہیں ہے لیکن اللہ نے آپ کو بہت اچھی صحت دی ہے، تو اللہ نے آپ کو کسی نہ کسی قسم کا رزق ضرور دیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں سکون ہے تو اللہ نے آپ کو یہ رزق دیا ہے۔ تو ہم میں سے جس کے پاس جو بھی رزق ہے، ہمیں اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے اللہ سے۔ اگر ہمارے ذہن میں اچھے خیال آتے ہیں، پازیٹیو خیال آتے ہیں، تو اللہ نے ہمارے اس رزق میں، ہماری سوچ والے رزق میں برکت دی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم نہ صرف مال اور دولت کو اپنا رزق سمجھیں، بلکہ ہمارے آس پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رزق ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جس میں ہمیں بہت برکت دی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس وہ رزق نہیں ہوتا جو ہمارے پاس ہے، تو ہمیں اس کا شکر گزار بھی بننا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔